یہ آنکھ اپنی کھول ریاض العلوم ہے، شیریں زبان بول ریاض العلوم ہے، جاری ہے اس پہ حضرت۔ اے کاش اس ملک میں ایسی ہوا چلے کہ مندر جلے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، اور مسجد کے آبرو پر آنچ آئے نہ کوئی، یہ فکر مندروں کے نگہبان کو بھی ہو۔ مسجد کے آبرو پر آنچ آئے نہ کوئی، یہ فکر مندروں کے نگہبان کو بھی ہو۔ محترم سامعین کرام، حضرت جن کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی جگہ ایک بہترین خطیب بھی ہیں، ایک بہترین نقیب بھی ہیں، ایک کامیاب سیاستداں بھی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بات بہت فخر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک زندہ ادارے کے محتمم بھی ہیں، جو مکمل خوبی کے ساتھ آپ کے ضلع سپول میں ایک ادارہ چلتا ہے جہاں کئی بچے اپنی علمی تشنگی کو جا کے بجھاتے ہیں، جامعہ تحفیظ القرآن چھٹی پلار، جہاں کئی مرتبہ جانا ہوا، الحمدللہ علمی اور روحانی ماحول ہے۔ اور حضرت اس وقت آپ کی مضبوط ترجمانی سپول میں نہیں، ملک کے ہندوستان کے باہر بیرونی ملک میں بھی جا کر کرتے ہیں۔ انتہائی وقار کے ساتھ میں تعریف اور تمثیل کے تمام استعارے کو، تمام جملے کو چھوٹا سمجھتے ہوئے حضرت سے ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے والہانہ خطاب سے مستفید فرمائیں۔ ان چار مصروں کے ساتھ کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے، اور دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقلیں دنگ رہتی ہے، ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے۔ معزز سامعین، سماعت کیجئے، یہ چار مصرے جمیل اختر شفیق کے تھے جو میں نے آپ کو سنا ہے۔ انشاءاللہ حضرت کی تقریر ہوگی اور بہت جلد انشاءاللہ اس کے بعد حضرت مولانا اسلم چترویدی صاحب آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے۔ حامدا ومصلیا ومسلما، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ان کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، ان کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا ان کی رحمت سے ان کو سجایا گیا۔ معزز سامعین، علماء ربانیین، مولانا مرشد صاحب قاسمی جو عقل کوہ کے موقر استاذ تشریف فرما ہیں، اسی طرح سے اسٹیج پر رونق اسٹیج بنے ہوئے علماء اعظام اور حافظ نسیم اقبال صاحب، متھلا ہاسپٹل کے منیجر، اور تمام سامعین اور پردہ نشی ماں اور بہنیں اور شعراء حضرات، اور اس مدرسے کے بانی اور ناظم حضرت مولانا نظام الدین صاحب، گرچہ میرے شاگرد ہیں، اور بھی جو علماء یہاں خدمت کرتے ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ میرے دوستو، آپ نے اشتہار دیکھا ہوگا کہ تعلیمی بیداری کانفرنس اور مسجد بلال کی سنگ بنیاد، دعا کے بعد سنگ بنیاد بھی رکھی جائے گی، آپ حضرات دعا فرمائیں۔ لیکن یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سب کے آقا مولا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے ربیع الاول کے 12 تاریخ کو آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہونے سے سارے خرافات ختم ہو گئے اور پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند ہوا، اور
کسی اللہ والوں نے بھوجپوری زبان میں ان کا نقشہ کھینچا ہے، وصف کیا لکھوں زبانیاں کہ اے ہو نبی جی، کہ اب نہ چلاتا وا قلمیاں کہ اے ہو نبی جی۔ عبداللہ کے راج دلارے آمنہ کے لال ہو، عبد المطلب کے پوتا بھیلن جگ میں بے مثال ہو۔ 6 سال کے اماں دادا 1 سال کے 1 دن، کہ بھیلن سب کے اٹھانیاں کہ اے ہو نبی جی۔ کہا کہ 25 سال کے عمر کو پہنچے سچائی کو دیکھ، کہ بی بی خدیجہ ہو کے بھیلن سندیش، کہ اب تو بن گئلن دلہنیاں کہ اے ہو نبی جی۔ اور کہا 40 سال کے عمر کو پہنچے آئلن جبرائیل، کہ سنا دے آیت قرآنیاں کہ اے ہو نبی جی۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ جس گھر میں آپ پیدا ہوئے وہاں کی حکومت نے اب اس کو لائبریری بنا دیا ہے، اور وہیں قریب میں زمزم کا کنواں بھی ہے۔ کچھ دور آگے بڑھئے تو صفا اور مروہ ہے، اور اس سے آگے بڑھئے تو مقام ابراہیم ہے، اور اس سے آگے بڑھئے تو ملتزم ہے، جہاں چمٹ کر تو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو بہرحال مجھے یہ بتانا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ آپ سراج منیر بن کر آئے اور داعی اللہ بن کر آئے۔ یہاں علماء موجود ہے، آپ کو سراج منیر کہا گیا، آپ کو چراغ کہا گیا، آپ کو سورج کیوں نہیں کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک چراغ سے ہزاروں چراغ آپ روشن کر سکتے ہیں، لیکن ایک سورج سے دوسرا سورج نہیں بن سکتا ہے، اس لیے آپ کو سراج منیرہ کہا گیا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ زندگی کے ہر معیار میں اگر آپ دیکھیں گے، چاہے آپ میرے دوستو والد کے شکل میں دیکھیں، چاہے آپ میرے دوستو نانا کی شکل میں دیکھیں، چاہے آپ جو ہے پڑوسی کی شکل میں دیکھیں، یا آپ اسلام کے ہر گوشے کو دیکھیں، تو آپ کی جو زندگی ہے وہ ہر چیز میں گائیڈ لائن اور ہر چیز میں آپ کی رہبری ملے گی۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب لیٹرنگ جاتے ہو تو پہلے اپنے سر کو ڈھک لیا کرو اور اپنے پاؤں میں چپل پہن لیا کرو۔ یہاں حافظ نسیم اقبال صاحب جو موجود ہیں، جب کوئی ان کے یہاں آپریشن ہوتا ہے، آپ تھیٹر میں جانے کے لیے سب سے پہلے آپ کے سر کو ڈھک دیا جاتا ہے اور آپ کے پاؤں میں چپل پہنا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ کوئی جراثیم آپ کے سر میں نہ چلا جائے اور کوئی بیماری آپ کو نہ لگ جائے۔ آقا مولا کی سنت ہے کہ بیماری لگتی ہے بیت الخلا سے، لیٹرنگ سے، اسی لیے اپنے سروں کو ڈھانپ لو۔ میرے دوستو، جب آپ بستر پر جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے، سنت یہ ہے کہ آپ بستر کو اچھی طرح سے 3 مرتبہ جھاڑ لیں۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی زہریلا جانور ہو، سانپ ہو، بچھو ہو، تو آقا کی سنت ہے کہ اس کو 3 مرتبہ جھاڑ لیجئے۔ آپ اگر نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو ایسا نہیں، آقا نے فرمایا کہ پہلے اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لو۔ این باتت یدہ، کہ تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزارا ہے یہ تم کو معلوم نہیں ہے۔ اگر تم کولگیٹ کرتے ہو، اگر پیسٹ کرتے ہو، اس کو بھی دھو لو۔ ایسا نہیں کہ اگر آپ اس کو بغیر دھوئے ہوئے آپ نے
اس کو کرنا شروع کر دیا، ہو سکتا ہے کہ گرگٹ رات میں اس کو چاٹ لیا ہو اور جراثیم پھیل گیا ہو، اس سے منہ میں انفیکشن ہو جائے گا اور آپ بیمار پڑ جائیں گے۔ تو یہ آقا کی سنت۔ میرے دوستو، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے حکیم بھی تھے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی آپ کی خدمت میں آئے، آپ نماز کے لیے جا رہے تھے۔ میرے دوستو، جب آپ سے ایک سوال کیا کہ دیکھیے کون سے ایسے جانور ہیں، چرند پرند ہیں جو بچہ دیتا ہے، اور کون سا ایسا جانور ہے جو انڈا دیتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں قسم کے تعداد میں ہے، لیکن آقا نے فرمایا کہ جس کی کان باہر کے طرف ہو نکلی ہوئی وہ تو بچہ دیتا ہے، اور جس جانور کا کان یا چرند پرند کا اندر کے طرف ہو وہ انڈا۔ اب دیکھیے کہ بکری ہے، چمگادر ہے، گائے ہے، اس کی کان باہر کے طرف ہے تو وہ کیا بچہ دیتی ہے، لیکن مرغی ہے، چڑیا ہے، کبوتر ہے، مینا ہے، یہ انڈا دیتا ہے۔ تو میرے دوستو اور بزرگوں، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حکیم بھی تھے۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ مدینہ میں اس زمانے میں اوقازہ نامی بازار لگتا تھا۔ میرے دوستو، آپ بھی بازار میں کپڑے بیچتے تھے، اور تمام کے تمام دشمنان اسلام، چاہے عتبہ ہو، شیبہ ہو، چاہے کعب بن اشرف ہو، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، سب اپنی اپنی لاری لگایا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین تھے، وعدے کے پکے تھے اور بات کے سچے تھے۔ آپ کا سامان تجارت سب سے پہلے بک جاتا تھا۔ میرے دوستو، ایک دن دشمنان اسلام کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ جب آپ اتنے بڑے تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، پھر آپ مالدار کیوں نہیں ہیں، اور آپ کے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے، آپ کے پاس مکان کیوں نہیں ہے۔ میرے دوستو، تمام دشمنان اسلام نے ایک دن آپ کا پیچھا کیا۔ آپ جب سامان بیچ کر اپنے گھر جا رہے تھے تو راستے میں ایک دروازے پہ دستک دیا، اور میرے دوستو اندر سے ایک بوڑھا آدمی آیا۔ آپ نے ان کو روپے پیسے دیے، کہا ابا جان آپ اس کو خرچ کیجئے گا اپنی ضرورت میں، اور آپ جو ہے اپنی ضرورتوں میں اس کو خرچ کیجئے گا۔ وہ بوڑھے آدمی رونے لگے اور آپ کو دعا دینے لگے۔ میرے دوستو، کچھ دور جب آپ آگے چلے تو پھر ایک دروازے پہ دستک دیا تو وہاں سے ایک بڑھیا نکلی۔ آپ نے ان کو بھی پیسے دیے اور دعا لے کر رخصت ہوئے۔ میرے دوستو، ایک میدان میں جب پہنچے، وہاں بہت سارے غریبوں کے، یتیموں کے بچے کھیل رہے تھے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے ہی سارے بچے آپ کے پاؤں سے لپٹ گئے کہ حضور آ گئے، ابا آ گئے۔ آپ نے قربان جائیے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ نے تمام بچوں کو پیار کیا، محبت کیا اور سب کو پیسے تقسیم کیے۔ تو میرے دوستو، یہ آقا مولا کی سنت ہے، اسی لیے اپنے پڑوسی کا خیال کیجئے۔ آپ جب نماز کے لیے جاتے تھے تو ایک بڑھیا پورا کرکٹ ڈال دیا کرتی تھی، لیکن میرے دوستو آپ جب وہ بڑھیا بیمار ہوئی تو آپ عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے آپ ان کے گھر پہنچ گئے۔ میرے دوستو، آپ کی سوانح اور سیرت مستشرقین نے بھی لکھی ہے، آپ کی شرافت و شفقت کا اقرار ہندوؤں نے بھی کیا ہے، اور کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ چنانچہ افریقہ کا عیسائی مشہور مورخ ایڈورڈ گون اپنی کتاب محمد ان محمدن میں لکھتا ہے کہ محمد جیسا آدمی آج تک دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ میرے دوستو،
باصورت عصمت اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ محمد کی زندگی ترحم و عنایات سے بھرپور ہے۔ جواہر لال نہرو لکھتا ہے کہ مجھے قرآن کو الہامی کتاب تسلیم کر لینے پر ذرہ برابر بھی تأمل نہیں ہے۔ میرے دوستو، اسی طرح سے ہندو فلاسفر ٹی ایل واسوانی لکھتا ہے کہ محمد کی زندگی اخوت اور بھائی چارگی سے بھرپور ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، "Dear after I will not talk much with for prince" کہ آج تک ایسا سیکولر آدمی دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ میرے دوستو، چاہے وہ راوائن ہو، چاہے وید ہو، چاہے کتھا ہو، چاہے یوحنا ہو، چاہے بائبل ہو، چاہے انجیل ہو، تمام کتابوں میں ہر مذاہب اور ہر دھرم کی کتابیں آپ کی تعریفات سے پر ہیں۔ دین و دنیا کی بھلائی گر تجھے منظور ہے، دامن ان کا تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ بہرحال مجھے صدر صاحب کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ 25 منٹ بولیں گے۔ میرے خیال سے 20 منٹ ہو چکا ہے۔ 5 منٹ اس جامعہ کے لیے، اس مدرسے کے لیے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، میرے عزیز نے اس مدرسے کو قائم کیا ہے اور آپ عصر کے بعد سے اب تک ان بچوں کا پروگرام تلاوت، نعت، نظم کی شکل میں اور اسی طرح سے مکالمے کی شکل میں سنتے آ رہے ہیں۔ آپ اس کے لیے بھرپور دعا کرتے رہیں گے اور ہر طرح سے تعاون کرتے رہیں گے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، آپ جو ہے ہر اعتبار سے تعاون کریں گے، کبھی اس کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے۔ کریں گے نا بھائی، کہیے انشاءاللہ۔ دیکھیے میرے دوستو، یہ اللہ کا کلام پڑھاتے ہیں جو خیر الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین کوئی کلام ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین کوئی راستہ اور طریقہ ہے تو وہ تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور طریقہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے دوستو، آپ کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، آپ جن کے بچے نہیں پڑھتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو، بچیوں کو آپ ڈاکٹر بھی بنائیے، آپ فلاسفر بھی بنائیے، آپ پائلٹ بھی بنائیے، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو آپ مسلمان بنائیے، یعنی اسلام کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں قرآن کریم کو پڑھوائیے، اس سے آپ کے گھر میں برکت ہوگی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک نوجوان ہر طرح کا گناہ کر کے اور دنیا سے چلا گیا، نئی نئی شادی ہوئی اور وہ شرابی بھی تھا، زناکار بھی تھا، ہر طرح کے صغائر اور کبائر کا ارتکاب کرنے والا تھا، لیکن میرے دوستو بیوی حاملہ ہو گئی اور 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ 2-3 سال کا جب بچہ ہوا تو میرے دوستو تمام گاؤں کے بچے مکتب میں آتے تھے پڑھنے، اس کی ماں نے ان کو انگلی پکڑ کے مولانا کے پاس بیٹھا دیا اور بچے نے جیسے شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے دوستو ایسے ہی ان کے باپ کو جو عذاب قبر ہو رہا تھا، اللہ تعالی نے یہ کہا کہ میری شان جو ہے اور میرا نام جو ہے رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکارے، ان کے باپ کو میں قبر میں عذاب دوں، یہ میرے شان رحیمی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے باپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔
آج میرے دوستو اپنے باپ کے ہم 100 بیگھہ زمین جوت کر کھاتے ہیں، آج 50 لاکھ کے مکان میں ہم سوتے ہیں، لیکن باپ جب مرتا ہے تو ہم اس کے جنازے کو بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میرے لیے میرے دوستو یہ وفاداری ہے یا غداری ہے کہ جس باپ کے ملکیت کو ہم اور آپ جو ہے کھا پی رہے ہیں، اس باپ کے جنازے کو بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ اللہ کا کلام ہے۔ کوئی بھی انگلش کی کتاب ہو، The Poor is Eggs، کہ غریب لڑکی اور انڈے، یہ ایک افسانہ ہے، ایک ناول ہے، ایک کہانی ہے۔ لرن انگلش بک 3 میں ہیروشیما is a city in Japan. Hiroshima is 6 miles of land. The atom bomb was dropped on Hiroshima 6 August 1945. یہ ہیروشیما جاپان کا ایک شہر ہے۔ ہیروشیما 6 جزیرے سے گھرا ہوا ہے۔ ہیروشیما کے اوپر جو ہے امریکہ نے ہیروشیما کے اوپر 1945 میں بم گرایا گیا تھا۔ یہ ایک کہانی ہے، ایک ناول ہے، ایک افسانہ ہے، ایک حقیقت ہے، لیکن قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ والسماء ذات البروج، کہ آسمان برجوں والی ہے۔ میرے دوستو اسی لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے، نویدن ہے، گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجئے۔ دیں گے بھائی کہ یہ انشاءاللہ الہی رونق اسلام کے سامہ پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔